سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 159 ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی کچھ خرابیوں کا تذکرہ مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر عظیم احسانات فرمائے لیکن انہوں نے اس کا بدلہ شکر کرنے کی بجائے ناشکری سے دیا۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی بات مان کر چلتے اور دنیا میں ان کو سرخری ملتی۔ یہودیت اپنے زمانے کا سب سے مقدس ترین مذہب تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور آسمانی کتابوں کو بدلنا یہ ان کا وتیرہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا اور حق بات کو بدلنا یہ اس قوم کا وتیرہ تھا۔ آج دنیا میں گالی بن کر رہ گئے، اور ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھے گا انہیں بد دعا سے ضرور پکارے گا کہ غیر المغضوب، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے تھے۔ حالانکہ دنیا میں واحد قوم گزری ہے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، جن کے لیے اللہ نے جنت کے من و سلوہ اتارے۔ جب چلتے تھے دھوپ میں بادل سایہ بناتے تھے ان کے لیے، یعنی آسمانی نعمتیں ان کو دنیا میں ملتی رہی، جنت کی نعمتیں ان کو دنیا میں ملتی رہی، لیکن کیا انہوں نے نافرمانی کی کہ لن نصبر علی طعام، ہم تو کھانے پہ صبر ہی نہیں کر سکتے، تو ناشکری کی سزا پر دنیا میں اللہ پاک دیتے ہیں۔ لیکن ساری قوم بھی ایسی نہیں تھی، ان میں اہل ایمان بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانہ رسالت کے اندر مدینہ منورہ میں کچھ ایسے بھی یہودی علماء تھے، ان کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، جن میں حضرت بنیامین تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام تھے، کعب الاحبار تھے، یہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو ان کی تعریف قرآن کریم میں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک امت ایسی بھی ہے، یہدون بالحق، کی جو سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں حق کے ساتھ۔ چونکہ قرآن مخالفت کرنے والی کتاب نہیں ہے اس طرح کہ بھئی سب کو ایک ہی ترازو میں تول کے اچھے اور برے کو ایک ہی سائڈ پہ کھڑا کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فما عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے انہیں برا نہ کھاؤ، عدل نہ چھوڑو۔ اور ان 10 یہودی علماء کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں دنیا سے یہودیت کا نام نشان مٹ جائے گا۔ تو ان میں عبداللہ ابن سلام کو اللہ نے ہدایت دی، اور فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جم غفیر تھا، لوگوں کا آ رہے جا رہے مسافہ ہو رہا ہے، تو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، کتاب ان کے پاس ہے، ورگردانی کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، تو بے ساختہ زبان پہ الفاظ ہے، لیس بوجہ کذاب، دنیا والوں، مدینے والوں، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ جو صفات ہم نے کتابوں میں پڑھی وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، سب اہل کتاب بھی ایک جیسے نہیں ہیں، حق والے بھی ہیں، یتلون آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کو بھی سچا جانا، پھر آپ علیہ السلام پہ بھی مان لیا۔ اس لیے اہل کتاب میں سے جو بھی آج ایمان لاتا ہے ایک نماز پڑھے گا اجر انہیں دوہرا ملے گا، چونکہ وہ اپنے نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اور یہ امتوں میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے آئیں گے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حق کا اتباع کرنے والے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک چھوٹی سی جماعت تھی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہر دور میں حق والے ہمیشہ کم تعداد میں رہے ہیں۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنی بار ایسے ہوا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں میں غالب آ گئیں، ان کا نظام اور ان کا نظریہ غالب آیا اگر اسلام کے تابع تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا، کتنے انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے ساتھ صرف ایک نبی ہوگا، جن میں آپ نے نام لیا حضرت صفوان بن حنظلہ رضی اللہ علیہ السلام۔ یہ ملک شام کے نبی تھے کہ جس پر صرف ایک شخص ایمان لایا تھا،
قوم نے ایسی جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کی کہ ان کو پکڑا اور کنویں کے اندر پھینک دیا۔ تو ان کے جو ماننے والے تھے کہ تھے دن رات ان کے پاس آ جاتے، کنویں کے منڈیر پہ بیٹھ جاتے، تو حضرت صفوان بن حنظلہ علیہ السلام کنویں میں رہ کر ان کو اللہ رب العزت کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ وہ ان کے پاس کھانا پہنچاتے، بے بس سے نکال نہیں سکتے تھے، تو بڑی مشکل سے انہوں نے کئی دن کے بعد باہر نکالا۔ قوم نے دیکھا تو پھر باہر آ گیا ہے، چونکہ اس قوم کی تباہی کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہیں تو پھر ہم اس پہ اپنا حکم ضرور نازل کرتے ہیں، لیکن فَفَسَقُوا فِيهَا، لوگ گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی یادیں اور اللہ رب العزت کا دین اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء ان کی زندگیاں بھول جاتی ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہمارا کوڑا برس کے رہتا ہے، پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو قوم نے پکڑا حضرت صفوان بن حنظلہ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، پھر اوپر سے انہوں نے کچرا اور مٹی ڈالی، پھر بھاری پتھر کی چٹانیں ڈالی، پھر اوپر سے مٹی ڈالی، اللہ کے حضور پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجا جس نے آ کر ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ساری قوم وہیں جاسم بن گئی، بالکل بھسم ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا کتنے انبیاء دنیا میں قیامت میں ایسے آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی ہوگا ہی نہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 3 امتی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ٹوٹل 10 امتی ہوں گے۔ حضرت علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 50 80 82 آدمی ایمان لا رہے ہیں، لیکن محنت نہیں چھوڑی۔ جو مشن اللہ نے دیا تھا چھوڑا نہیں۔ قیامت میں انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہم اللہ کی راہوں میں نکلتے ہیں، بس اوقات گشت میں جاتے ہیں، ایک بھی وصولی نہیں ہوتی، تو اللہ کے ہاں انسان کا اجر پختہ ہو جاتا ہے، یقیناً ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم دل چھوٹا نہ کریں، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، لوگوں تم ایسے خاندانوں میں شادی کیا کرو جو بچے عورت زیادہ جننے والی ہو، تاکہ میں اپنی امت کی کثرت پر کل قیامت میں فخر کر سکوں گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا اس کی ماں کو دیکھو، بچے زیادہ ہوں گے۔ تو کس طرح صحابہ کرام نے سوال کر کے امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ تو اللہ پاک فرمائے یہاں تو پھر محکمے بنا دیے گئے ہیلتھ کے، اور یہ سوچ دی گئی، نظریہ دیا گیا 2 ہی بچے بہت ہی اچھے، چھوٹا گھرانہ، خوشحال گھرانہ، یہ سارے اسلام کے خلاف سوچے ہیں۔ حالانکہ جرمنی کا ایک شخص گزرا ہے مارما ڈیوک پختیال، حالانکہ یہودی تھا، تو اسے انگریزوں نے بھیجا تھا ترکی کے اندر، بھیجاؤ خلافت عثمانیہ کی جاسوسی کر کے آؤ، لیکن اسے شیخ الاسلام کی مجلس نصیب ہو گئی۔ وہ آیا تھا جاسوس بن کے، نکلا اسلام کا سپاہی بن گیا۔ محمد اسد اس کا نام رکھا گیا۔ پھر اس نے کتاب لکھی اسلام جو ہے وہ چوراہے پر، اور اتنی دنیا میں یہ عمدہ کتاب تھی کہ اس نے اسلام کا تعارف یورپین ممالک کے لوگوں میں کیا۔ سینکڑوں لوگ اس جو ہے وہ اپنا کتاب کو پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان لگا رہے۔ حالانکہ اس مارما بختیال ڈیوک اس کا نام تھا، لیکن اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اس طرح جرمنی کا ایک اور یہودی تھا، پھر اس کا نام بعد میں محمد رکھا گیا، اس نے بھی دین کی بڑی خدمت کی۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ لگے رہنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، ہمت۔ اللہ رب العزت نے بلکہ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ہمت نہ ہارو، حوصلہ نہ ہارو، لگے رہو، غمزدہ نہ ہو، انشاءاللہ تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان کامل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امت ایسی بھی ہے جو حق کے ساتھ چلتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ حق کے ساتھ ہی عدل کی ذات زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا انصاف، ان کا عدل یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی صفات مخاصہ کو پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ آپ تو فارس کے رہنے والے تھے، آپ کی پوجا کرنے والے تھے، اپنا ذاتی آتش کدہ تھا، بہت بڑی جاگیر تھی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا۔ ہم مسلمان مسجدیں بناتے ہیں، مجوسی آتش کدہ بناتے تھے، اور بہت پرانا اور بہت بڑا آتش کدہ تھا، جو آتا انگیٹھی جلتی رہتی، کپڑے چیتھڑے اور کوئلے اس میں ڈالتے، اس کی آگ کی پوجا ہوتی رہتی تھی۔ تو چل پڑے، وہاں سے ملک شام میں پہنچے، تو اموریہ کے راہب نے بتایا
کہ اے سلمان اگر تم حق کی تلاش میں ہو تو مدینے میں چلے جاؤ، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ چکا ہے، ان کے جا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ تو میں جس کنیسے میں رہتا تھا وہاں کا جو پادری تھا وہ تو 2 نمبر تھا، دین کے نام پہ مال بٹورتا تھا۔ تو میں نے قافلے والوں سے بات کی جو مدینے جانے والا تھا، تو میں نے اسے کہا بھئی دیکھو مجھے وہاں چھوڑ دینا، ان بدبختوں نے میرے ساتھ ظلم یہ کیا، میں تو آزاد تھا، مجھے آ کے مدینہ میں یہودی گیا تو بھیج دیا، میں اس کا غلام بن گیا، لیکن امویہ کے راہب نے مجھے بتایا تھا کہ اس نبی کی صفات میں پہلی صفت یہ وسط کے کمال قبول نہیں کرے گا، اور دوسری صفت یہ کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان دل کے بالکل پیچھے مہر نبوت ہوگی، اور ہدیہ کمال قبول کر لے گا۔ تو میں نے تھوڑی سی کھجوریں اٹھائی، جیب میں ڈالی، صرف نیت کی کہ یہ صدقے کی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے وہ کھجوریں پیش کیں، تو آپ علیہ السلام نے سب صحابہ کرام میں تقسیم فرما دی، ایک دانہ بھی اس میں سے آپ نے کہا۔ میں نے کہا سلمان تیری ایک جو ہے وہ نشانی پوری ہو گئی۔ اگلے دن میں نے تھوڑی سی کھجور اٹھائی، نیت کی یہ ہدیے کی ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کو پیش کی، وہی سلمان ہوں، وہی باغ ہے، وہی کھجوریں، صرف نیت کا فرق تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی دی، آپ نے خود بھی نوش فرمائی۔ میں نے کہا الحمدللہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب مجھے تلاش تھی تیسری نشانی کی کہ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت اگر مجھے مل جائے تو پھر میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ تو چند دن گزرے، مسلمان کا انتقال ہوا، تو جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تدفین میں شریک تھے۔ گرمی تھی، آپ نے کرتا ہمارا کھول پیچھے ہٹا ہوا تھا، تو آپ جھکے، تو میں کوشش کر کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے مہر نبوت نظر آ جائے، تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ نے فرمایا سلمان امویہ کے راہب کی بتائی نشانیاں پوری نہیں ہوئیں، تو میری دھاڑ نکل گئی، میں حضور اسلام کو لپٹ گیا، میں نے کہا کلمنی اور رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو کلمہ پڑھا کے آپ اسلام میں مسلمان تو بنا دیا۔ اب میرا کوئی گھر نہیں تھا، میرا کوئی در نہیں تھا، میں تو یہودی کا غلام تھا۔ مجھے وہاں سے آزادی ملی تو آپ اسلام میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ حالانکہ فارس کے رہنے والے تھے، جب سب کچھ قربان کیا دین کے لیے تو اللہ نے کیا مقام عطا فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا کھانا حضرت علی کے گھر سے ہوتا تھا، حضرت علی خود محنت مزدوری کرنے والے تھے، فرماتے سلمان کبھی مل جاتا کبھی نہ ملتا۔ ایک بار میں گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین رو رہے، اماں ہمیں کچھ کھلاؤ، ہمیں کچھ پلاؤ۔ حضرت علی مزدوری کے لیے واپس آ گئے، تو میں نے سمجھا آج کچھ نہیں ملے گا، یہاں سے واپس چلا آیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، میں نہ گیا۔ تو حضرت فاطمہ نے بلایا کہ جاؤ سلمان کو بلا کے لاؤ۔ سلمان کہا آئے نہیں تم 3 دن سے؟ تو کہا بی بی آپ کے گھر میں تو بس کھانے کا پورا سورا نظام تھا، تو میں نے سوچا کہ کیا جاؤں گا، میں جس وقت تم آئے تھے میرے بچے مجھ سے کھانا مانگ رہے تھے اور کھانا نہیں تھا، تم چلے گئے، جنت کی حور تمہارے لیے تمہاری طرف جنت سے کھجوریں لے کر تمہارے لیے حاضر ہوئی تھی۔ تو دین کے لیے لگتا ہے تو پھر اللہ پاک قربانی جائے قبول فرما لیتے ہیں۔